ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو عورتیں ایک ندی کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں۔ ہر ایک کے پاس ایک ننھا بچہ تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے بچے کو قریبی درخت کے نیچے لٹا رکھا تھا اور خود کپڑے دھونے میں مصروف تھیں۔ اتنے میں ایک ہونہار بھیڑیا ادھر آ نکلا اور آتے ہی ایک بچے کو اٹھا کر جنگل کی طرف لے بھاگا۔ جس عورت کا بچہ بھیڑیا اٹھا لے گیا تھا وہ بڑی چالاک اور مکار تھی۔ اس نے جھٹ دوسری عورت کا بچہ اٹھا لیا اور اس پر قبضہ جما لیا۔ اس پر بچے کی اصل ماں نے شور مچا دیا، مگر مکار عورت نے اس کا بچہ واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ وہ بڑی شدت سے اصرار کرتی رہی کہ بچہ اسی کا ہے۔ دونوں عورتوں میں کافی دیر تک تلخ کلامی، گالی گلوچ اور ہاتھا پائی ہوتی رہی۔ آخر دونوں اس بات پر راضی ہو گئیں کہ بچے کا تنازع حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ جب مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے دونوں عورتوں کے دعووں کو بڑے غور سے سنا۔ کچھ دیر سنجیدہ سوچ بچار کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ایک چھری لائی جائے، بچے کو دو برابر حصوں میں کاٹ دیا جائے گا اور دونوں دعوے داروں کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ جعلی ماں یہ حکم سن کر چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر اضطراب یا پریشانی کا نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ اس کے برعکس بچے کی اصل ماں بادشاہ کا حکم سنتے ہی تلملا اٹھی۔ وہ داڑیں مار کر رونے لگی اور چیخنے چلانے لگی۔ وہ گڑ گڑا کر منتیں کرنے لگی کہ بچے پر چھری ہرگز نہ چلائی جائے، بلکہ اسے دوسری عورت کو ہی دے دیا جائے، وہی اس کی اصل ماں سمجھی جائے۔ میں بچے پر اپنا حق دستبردار کرتی ہوں۔ عقل مند بادشاہ کو معاملہ فوراً سمجھ آ گیا۔ بچے پر اپنا دعویٰ دستبردار ہونے والی عورت ہی فی الحقیقت اس کی اصل ماں تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ بچہ اس عورت کو دے دیا جائے۔ شاہ سلیمان علیہ السلام نے جعلی ماں کو یہ تنبیہ بھی کی کہ وہ آئندہ اس قسم کے جھوٹے دعووں سے باز رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی اور منصب و بادشاہ تھے۔ آپ بہت دانا اور بے حد پارسا انسان تھے۔ آپ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ آپ کی سلطنت بہت وسیع اور لوگوں میں بہت خوشحال تھے۔ آپ کی رعایا میں انسانوں کے علاوہ جن بھی آباد تھے۔ شاہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑی بڑی عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنی فوجوں کی کمان کرتے ہوئے ایک جنگل سے گزرے۔ جب آپ چونٹیوں کی ایک بڑی بستی کے پاس پہنچے تو ایک عقل مند چونٹی نے شور مچا کر باقی چونٹیوں کو خبردار کر دیا۔ اس نے سب چونٹیوں کو اعلیٰ الاعلان مشورہ دیا کہ وہ فوراً اپنے بلوں میں گھس جائیں تاکہ شاہی فوجیوں کے پاؤں تلے مسلے جانے سے بچ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ننھی چونٹی کی باتیں سنی تو آپ بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ فوجیں احتیاط سے مارچ کریں اور کوئی چونٹی کسی فوجی کے پاؤں تلے کچلی نہ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی زبان سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے نوازا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔